نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کاللتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل، رونق بزم علماء، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثناخانان شیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی کرم فرما بھائی حضرت علامہ حافظ اظہر درویش صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ چک نمبر 75 انجمن غلامان مصطفیٰ دی اراکین اور اہل علاقہ ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر سرکار دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے میں نو وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ محمد آصف رمضان جامی صاحب نے بڑے حسین انداز دے نال آپ حضرات تک سرکار دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا۔ کچھ دیر چند ایک باتاں عرض کران گا، دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ محفل نو عنوان بہت پیارا دیتا گیا ہے اور ایسے ہی عنوان ہونے چاہیے دینے۔ ساڑھے ہاں محافل منائیاں تو جاندیاں نے، لیکن محافل دے جو مقاصد نے انہاں نو پورا نہیں کیتا جاندہ۔ اسی جدوں محفل مناندے ہاں تو سب تو پہلے اپنی طبیعت نو مد نظر رکھ دے ہاں کہ بندہ وہ آئے کہ جو ساڑھی طبیعت دی بات کرے۔ تو طبیعت دی بات کران دے نال پھر نتیجہ نہیں نکلدا۔ لنگر اچھا مل جاندہ ہے، سر اچھی مل جاندی ہے، واقعات اشعار اچھے مل جاندے نے، لیکن نتیجہ اچھا نہیں ملدا۔ محفل ہوندی ہے کہ جو محفل کسے دی طبیعت دے تابع نہ ہوئے بلکہ میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت دے تابع ہونی چاہیے دیئے۔ اور جدوں محفل سرکار دی شریعت دے تابع ہوئے نا پھر اس دے نتیجے نکل دے نے۔ ہر سال محافل منائیاں جاندیاں نے، علاقیاں دے اندر جلوس نکالے جاندے نے، گھران دے اندر محافل ہوندیاں نے، کدی کل دے عنوان نال، کدی چیلم دے عنوان نال، کدی عرس دے عنوان نال، کدی 11ویں دے عنوان نال، کدی عظمت اہل بیت نو بیان کرن دا مقصد ہوندہ ہے، کدی سرکار دے اصحاب دی بات کرنا مقصد ہوندہ ہے۔ اتنی محافلہ میں کہنا ہے کہ سال دے اندر جو محافلہ منائیاں جاندیاں نے انہاں دا اندازہ لگاؤ کہ صرف تواڈے سرگودہ اور ارد گرد تواڈے علاقیاں وچ کتنیاں محفلہ ہوندیاں نے اور انہاں محفلہ تے خرچ کتنا ہوندہ ہے۔ صرف اتنا سوچ لو کہ خطیب کتنے منہ مانگ کے لفافے لے کے جاندے نے، نعت خان کتنا اکاؤنٹ وچ پہلے منگاندے نے، پھر ہوتے ویلاں کتنیاں ہوندیاں نے، پھر لنگر کتنے پکدے نے، پھر اشتہارات تے کتنا خرچہ ہوندہ ہے۔ میرے پائیوں بہت زیادہ خرچ کرن تو بعد سوال یہ ہے کہ تیری ہر بات ہی پیاری ہے، تیری ہر ادا پہ جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، سجن دی ہر بات دا لطف آنا چاہیے۔ سجن اگر تینوں مسلے تے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر مسلے دا لطف لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں کیونکہ اسی اپنی نا محافل نو سکھن دا ذریعہ نہیں بنا دے، دین حاصل کرن دا ذریعہ نہیں بنا دے۔ کتنے لوگ گھر تو مسجد والاندے نے تو ایک نیت لے کے آندے نے کہ حضور دا دین سکھن جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی ایک روحانی میڈیکل کیمپ ہوندے ہیں، یہ جو محفلہ نے نا یہ روحانی میڈیکل کیمپ ہوندے ہیں۔
ہن کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا کہ ڈاکٹر شہر بیٹھے ہوندے نے تے کمپاؤنڈر دے ہاتھاں وچ اپنیاں دکاناں کھول لیندے نے تے بندیاں نوں بھی پتہ ہے بھائی نیم ڈاکٹر ہے تے ایدے کول نہ او شفا نہیں ملنی تے جس طرح اس میڈیکل دی فیلڈ وچ کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن کے بہ گئے نے نا اس روحانی میڈیکل دی فیلڈ دے اندر بھی نا اے مائک تے مسلے تے ممبر جاہلاں دے قبضے چلے گئے نے دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی پھر اے مائک جاہلان دے قبضے چاہ گئے پھر انہاں ویکھیا بندے کی چاندے نے پھر انہاں ویکھیا لوگاں دی ڈیمانڈ کیے پھر وہ دیکھتے نے کہ لوگاں دے ہاتھ جیب وچ کس بات تے جاندے نے پھر وہ دیکھتے نے کہ لوگ میری خدمت کس بات تے کر رہے نے پھر انہاں نو سرکار دی محبت دی میں نہیں پلائی جاندی اگر تینوں نیند نہیں آندی تے ڈاکٹر کول جائیں گا ڈاکٹر گولی دے وے گا تینوں مٹھی نیند آئے گی لیکن اے روحانی میڈیکل کیمپ اس وجہ تو لگایا جاندہ ہے اگر فجر ویلے آنکھ نہیں کھل دی تے عالم دین تینوں عشق محمد دا ایسا شربت پلائے گا ان تہجد ویلے بھی تیری آنکھاں کھلیاں ہون گیاں تو میرے بھائیو نہ اسی قابل ڈاکٹر کو جاننے ہاں اور نہ قابل روحانی میڈیکل جو ڈاکٹر ہے اس کو اسی مشورہ لینے ہاں تو اپنی محافل نو نہ ذریعہ بناؤ حصول علم دین دا اسنو اصلاح معاشرہ دے نام نال اصلاح امت دے نام نال اور پھر بندے بھی وہ بلاؤ کہ جو اس چیز نو سمجھا سکن کیونکہ اسی جدو تھوڑی جی ہمت کرانگے نا تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا مثال دے طور پہ اج جوان کماری لڑکی بھی بیوٹی پارلر جا رہی ہے اج کماری لڑکی بھی میک اپ کرا رہی ہے اج کماری لڑکیاں بھی رنگ گورا کرن والیاں کریمہ استعمال کر رہی ہیں وجہ کی ہے معاشرے دا رویہ کیونکہ نوجوان نے ذہن وچ بٹھا لیا ہے کہ میں چٹی لڑکی نال شادی کرنی رنگ گورا ہوئے گا ساملی کالی ہے تے باپ دے دروازے تے بیٹھی بڑھی ہو رہی ہے رنگ دی وجہ تو کوئی رشتہ نہیں پیا لیندہ رنگ گورا کر لو تو رشتہ جلدی مل جائے گا تو کماری لڑکیاں بھی سہیلیاں کو لو پوچھدیاں نے تو کس طرح رنگ گورا کیتا ہے پھر وہ کریمہ دستیاں نے پھر یہ بھی کریمہ لاندیاں نے بیوٹی پارلر جاندیاں نے کیونکہ نوجوان نے مزاج بنایا ہے کہ میں شادی اس نے صورت دی وجہ تو کرنی ہے اگر تو حضور دا غلام بن اور حسن صورت دا جو نظریہ ہے انہوں بدل دے اور حسن سیرت دا نظریہ لے لے میں دعوے نال کہنا ہے جدوں تو معیار حسن سیرت نو رکھیں گا تو کماری لڑکی ہن میک اپ دے طریقے نہیں ٹوڑے گی سیرت فاطمہ دی کتاب پڑھن لگ پوے گی سیرت عائشہ دی کتاب پڑھن لگ پوے گی امہات المومنین دیاں سیرتاں نو پڑھے گی کیوں انہوں پتہ ہے کہ ہن میرا رشتہ میری رنگت دی وجہ تو نہیں ہوئے گا فاطمہ زہرا دی کنیز دی وجہ تو ہوئے گا میری شادی میرے اچھے خاندان دی وجہ تو نہیں ہوئے گی سیدہ عائشہ صدیقہ دا کردار اپنان دی وجہ تو ہوئے گی اسی جدوں اپنا مزاج بدلان گے اسی جدوں حضور دے غلام بنا گے ساڑھے تے جدوں صبغت اللہ دا رنگ چڑھے گا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھیر نہ رہندہ ایک باری حضور دا غلام بن جا ایک باری اپنے آپنو سچا مصطفیٰ کریم دا غلام بنا لے اسی نا رب رسول نو یاد ادوں کر دیاں جدوں غرض دے مارے ہوئیے یا مرض دے مارے ہوئیے یا درد دے مارے ہوئیے غرض دے مارے یا پھر رب یاد آ جاندے مرض دے مارے یا پھر رب یاد آ جاندے درد دے مارے یا پھر رب یاد آ جاندے اور جدوں خوشی آ جائے جدوں شادی آ جائے رب دے گھر وچوں قرآن دی آواز ہو رہی ہوئے اسی بار پٹاخے پہ بجاندے ہوندے ہیں رب دے گھر وچوں نعت دی آواز آ رہی ہے اسی بار پٹاخے پہ بجاندے ہیں کیوں ان خوشی وچ سانو خدا یاد نہیں رہا نہ میرے بھائی نہ اگر تو کملی والے دا غلام بنے ہیں اگر صبغت اللہ دا رنگ چڑھے ہے تو پھر یاد رکھ تیرے گھروں جنازہ نکلے گا وہ بھی حضور دے غلام دی صورت وچ نکلے گا تی دی ڈولی نکلے گی تیو بھی کنیز فاطمہ دی صورت وچ نکلے گی تیرے گھر دی خوشی بھی نبی دے نہ ہوئے گی تیرے گھر دا غم بھی مصطفیٰ دی شریعت دے تابع ہوگا تو حضرات گرامی ایسی محافل نو ذریعہ بناؤ دین سمجھن واسطے اپنے بچیاں نو لے کے آؤ خود بیٹھو علماء دیاں باتاں سنو یا اپنے چسکے تو باہر نکل آؤ ایک کنا دا چسکا جیڑا نا اس نو تھوڑی دیر واسطے پیچھے رہن دو دین سکھو
یہ دین بڑی مشکل نال ساڈے تک پہنچے ہے. اس دین نو پہنچان واسطے اصحاب پیغمبر نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے, آل رسول نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے, امام عالی مقام نے ہتھاں تے بچے ذبح کرائے نے, ائمہ نے جیلاں وچ مارا کھا دیاں نے, احمد ابن حنبل نے کوڑے کھا دے نے, امام مالک دے بازو کھچوائے گئے, علماء نے بڑیاں محنتاں دے نال دین ساڈے تک پہنچایا ہے. پھر اتنی غیرت, پھر اتنی جرت علماء دے اندر کہ جدوں نان پارا ریاست دے لالچ دتے جاندے سن تے او ہس کے کہندے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یاد رکھو کہ جو دائمی عزت ہے وہ کسی دنیاوی غلامی وچ نہیں, وہ میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی وچ ہے. جو دائمی وقار ہے وہ میرے آقا دی غلامی وچ ہے. تیرا جب تک عہدہ ہے تینوں لوگ سلام دین گے, لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی دے مزار کولو آج بھی کوئی گزرے گا تے سر جھکا لوے گا. کیوں؟ اے میرے مصطفیٰ دے دین دا عالم لیٹیا ہویا ہے, یہ ہزاراں علماء دا استاد لیٹیا ہے. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جدوں آپ دے مزار دے کولو کوئی گزرے گا سر جھک جائے گا, کیونکہ عزتاں میرے نبی دا دین دیندا ہے. آج جو پاکستان دے سیاسی دین تے بک بک کر رہے نے, اسلام دے خلاف نے, میں کہنا ہے یہ سارے سیاسی اور انہاں سیاسیاں دے چیلے پیر اور مرید ایک دن مر جان, انہاں دا کٹھیاں جنازہ ہوئے. اتنا بندہ پھر بھی نہیں لے سکتے جتنا رضوی کلے نے لیا ہوا ہے. وجہ کی ہے؟ عزت صرف میرے محمد دی غلامی وچ ہے. تو صرف حضور دے بن جاؤ, آقا دے نال اپنا تعلق استوار کرو, اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ. حضرت مبارک ایک بزرگ ہوئے نے, آپ دے بیٹے نے عبداللہ, بیٹا جدوں جوان ہویا, جوانی دی حدود بھی داخل ہویا, تو باپ نے, کیونکہ تاجر سن بہت بڑے مبارک, تو اپنے بیٹے نو 50,000 درہم دی تھیلی دیتی اور فرمایا کہ جا دوسرے شہر چلا جا, تو ایک تاجر دا بیٹا ہے, تو میرے نال تجارت تے بھی جاندہ رہے ہیں, میری دکان تے بھی بہندہ رہے ہیں, ہن تو نہ سمجھدار ہو گئے ہیں, دوسرے شہر جا اتھے تجارت کر, اور میرے سامنے ادوں آویں جدوں تو منافع لے کے آیا. عبداللہ نے 50,000 درہم دی تھیلی پکڑی اور دوسرے شہر وال چل پے ماں باپ کو لو اجازت لے کے. قسمت جدوں بدلے نا تو پھر اللہ اسباب پیدا فرما دیندہ ہے. دوسرے شہر وچ داخل ہوئے سننا تے پہلا جو گزر ہویا وہ ایک مدرسے دے سامنے تو ہویا, اندروں قالا قالا رسول اللہ دی آواز آ رہی سی. اس آواز نے نا دل دے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتی, دل دے اندر نا سکون پیدا کر دیتا. حضرات گرامی اسی کیونکہ بہت غافل ہو چکے ہیں, میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں, سانو سیاست تے گفتگو کریاں جتنا مزہ ہوندہ ہے نا اتنا رب دا ذکر کریاں نہیں ہوندہ. اسی جتنی لذت نال غیبت کردے ہاں نا اتنی لذت نال نماز تو بعد کلمہ نہیں پڑھ دے. اسی جتنے شوق نال کسے تے بہتان لگاندے ہاں نا اتنے شوق نال کدی اللہ دا نام نہیں لیا. اسی بہت دور ہو چکے ہیں. میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں کہ ساڈا معاشرہ اتنے بگاڑ دا شکار ہو گیا ہے کہ ساڈے نوجوان نو جتنا امریکہ دے بازاراں وچ پھرن دے خواب ہوندے نے اتنا مدینے دی گلی وچ پھرن دے خواب نہیں ہوندے. جتنا آج فرانس اور یورپ جان دا شوق ہے نا نوجوان نو, اتنا اگر مدینے جان دا شوق ہوندا نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاندی. اسی گلے چ تعویذ بھی پانے ہیں, پیر جی تعویذ دیو باہر ٹر جائیے, کتھے یورپ جانا ہے. کدی دعا کرائیے مولوی جی دعا کرو نا میری زندگی دا پہلا جیڑا ہوائی سفر ہوئے نا وہ یار دے مدینے وال ہونا چاہیے. لیکن کوئی ورلے ہی ہوئے گا, تہجد دا ویلا ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ کے تے مدینے وال منہ کر کے رو رو کے کوے بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت
بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ آج تے تھوڑی جی مالی پریشانی آ جاوے نا تو اسی کہنے ہیں بھائی ویزا لوا لو انگلینڈ دا امریکہ دا فرانس دا زمینہ ویچو تے ٹور جاؤ باویں غیر قانونی طریقے نال اتھے سیٹ ہو جاؤ گے جا کے اور میرے بھائی تو ایک باری مصطفیٰ دا غلام بن جانا جتھے رویں گا سیٹ ہو جاویں گا بس سونے دا غلام بن جا ساڑھے پاکستان دے سرائکی زبان دے بہت بڑے نامور شاعر نے اور انہوں نے سرائکی زبان دا غالب کہہ لو امرا القیس کہہ لو یا سرائکی دا میر تقی میر کہہ لو شاکر شجاع آبادی معذور بندہ ہے بول بھی صحیح نہیں سکتا ہر بندہ وہ دی گل سمجھ بھی نہیں سکتا تے غربت بھی وہ دے کول بلا دی کسے نے پوچھیا سی شاکر اتنا تو غریب پھر معذور تو بول بھی نہیں سکتا تینوں اس زندگی تے کدی دکھ نہیں آیا اس زندگی تے تو کدی پریشان نہیں ہویا تو کدی اس زندگی دا شکوہ نہیں کیتا تو شاکر نے نا جواب وچ ایک شعر کیا جو شعر شاکر نے کیا ذرا سمجھن دی کوشش کرنا انہیں کیا ہے میں شکوہ بالکل نہیں کردا میں دکھی بالکل نہیں ہوندا چند دنہ دی زندگی یہ گزر جائے گی شعر انہیں کیا کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی 4 دنہ دی زندگی ایک دن مک جانا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی تو جدوں امید ہوئے نا تعلق ہوئے اپنے رب رسول نال تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی حضرات گرامی نا اسی دنیا پیچھے اتنے لگ گئے ہیں کہ آج سانوں نہ اللہ دا ذکر لطف دے رہے ہیں نہ قرآن دی تلاوت لطف دے رہی ہے نہ سرکار دی غلامی وچ مزہ آ رہی ہے بھائی مزہ آنا چاہیے سی تو امیر نو ویکھدا ہے تو گڈی وچ بیٹھے بندے نو ویکھدا ہے او دے کول اتنی دولت ہے تے میرے کول کی ہے او تیرے کول روٹی دا نوالا بھی نہ ہووے نا پھر بھی تیرے جیسا تے بل کلنٹن بھی نہیں ہو سکدا کیونکہ تیرے گلے وچ میرے محمد دی غلامی دا پٹا یہ ہے تے کملی والے دا کلمہ تے پڑھ رہے ہیں نا تو ہر اس دولت مند کولو بہتر ہے کہ جدے کول دولت تے ہے لیکن مصطفیٰ دی غلامی نہیں تو جس حال وچ رہنا شکر کر رب دا بن کے رہے ایک بزرگ لکھ دے نے کہ میں اپنے پیر صاحب کو بیٹھا سا تے پیر صاحب کو ایک غریب مرید آ کے نہ رو رہے آسی با حضور 4 بچے نے تے 1 کمرے دا مکان ہے غربت بڑی ہے ہن اسی 6 بندے 1 کمرے سونے ہیں دعا کرو میں نو کوئی دولت مل جائے خزانہ مل جائے میں نہ بڑا مکان بناواں آپ نے کیا بیٹا میں دعا بھی کراں گا تعویذ بھی دیاں گا تھوڑی دیر بیٹھ میں تینوں تعویذ دینا ہے اتنے تک نہ ایک بندہ لینڈ کروزر تو اتریا وہ دے ہاتھ میں بڑا قیمتی موبائل سی انہیں نا بڑی قیمتی گھڑی پائی تے ہیرے دی انگوٹھی پائی تے بڑا نیا سوٹ پہنیا تے حضرت کو لا کے نہ بیٹھ کے ادیاں سسکیاں شروع ہو گئیاں رون لگ پیا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیوں رونا ہے کہنے لگا حضرت میریاں نہ کئی ملہ نے تے دولت اتنی بینکاں وچ پئی ہے با مینوں صحیح اندازہ نہیں با ہے کتنی تے بہت سارے ملکاں وچ میرے کاروبار نے میں 2 کنال دی کوٹھی بنائی ہے بڑے پیارے کمرے بنائے نے
ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਤੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਕਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੇਵੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦਰ ਖਾਕ ਛਾਣ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। تو میرے بھائیوں نا اپنے آپ نو اللہ رسول نال وابستہ کر دے، شکر دا مزاج بناؤ، شکر کرو گے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بزرگ نے بات لکھی، وہ کہندے نے اس بات نے میری زندگی بدل دی تھی۔ کہندے نے میں دنیا دار سا، میں اپنی تجارت دے سلسلے جا رہا سا، ایک جنگل وچوں گزر رہا سا، دور دور تک کدھرے کوئی انسان نہیں سی۔ فرماندے نے میں جنگل دے درمیان پہنچیا نا تو ایک جھگی نظر آئی، اور میں اجے کافی دور سا جھگی تو تے مینوں آواز آ رہی سی، کوئی ہر ساں نال کہندا سی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرماندے نے میں سوچیا بھائی اس بندے نو جنگل چو خزانہ لب گیا، اتنا شکر پہ ادا کر دے۔ میں سوچیا جلدی نال دیکھاں تے سی کی خزانہ ملے ہے۔ میں دوڑیا تے چکی دا پردہ چک کے جدوں ویکھیا میری تے چیخ نکل گئی۔ گدڑی تے بابا لیٹیا، دوویں اکھاں تو اننا ہے، دوویں ہاتھ کٹے نے، دوویں پیر کٹے نے، کہندا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ کہندے نے میں سلام کیتا، انہیں جواب دیتا، پوچھدا کون ہو؟ میں کہیا مسافر۔ کہنے لگا میں غریب دی جھگیچ کی لینا آیا ہے، تو میں کہیا میں تو گزر رہا سا، تو شکر اتنا پیا کردہ سی، میں سوچیا تینوں خزانہ لبا، میں تے اندر آکے تے میریاں اکھاں حیران ہو گئیاں نے، تیریاں دوویں اکھاں کوئی نہیں، ہاتھ کٹے نے، پیر کٹے نے، اتنا تے دس شکر کس گل دا پیا کرنا ہے؟ تو کہندے نے بابے نے جیڑا جواب دیتا نا انہیں میری اکھاں کھول دیتی۔ بابا ہس کے کہن لگا پتر او مالک نے جب تک چاہیا میں انہاں اکھاں نال دنیا ویکھی بھی ہے، وہ جب تک چاہیا مالک نے میں انہاں ہتھاں نال رزق حلال کما کے تے ماں باپ دی خدمت بھی کیتی ہے، بچیاں نو بھی کھلایا ہے، خود بھی کھادا ہے۔ انہیں جب تک چاہیا میں پیران نال چلیا بھی ہاں، میں انہاں پیران نال نا رب دے سین دا طواف بھی کیتا ہے تے سونے دی مسجد وچ کھلو کے درود بھی پڑھیا ہوئے ہے۔ ایک حادثے دے اندر میرے ہاتھ بھی چلے گئے، پیر بھی چلے گئے، اکھاں بھی چلیاں گئیاں، مالک سی نا انہیں لے لیاں تو کوئی زور تے میرا نہیں سی چلدا۔ تنو دسا میں شکر کس گل دا کر رہے ہیں؟ میں کہیا پھر دس کس گل دا شکر پیا کرنا ہے؟ انہیں ہس کے آکھیا پتر تو میری اکھاں دا ہنیرا پیا ویکھدا ہے، میرے دل دا چاننا آجے تو ویکھیا نہیں ہے۔ ایک باری میرے دل دا چاننا ویکھ لیندا نا، میرے دل وچ اجے بھی مصطفیٰ دی محبت دا دیا پیا جلدا ہے۔ اکھاں دا اندھیرا نہ ویکھ، دیکھ دل وچ رب دی معرفت دا چراغ کتنا پیا جلدا ہے۔ تو میرے ہتھاں تے پیراں دی معذوری پیا ویکھدا ہے، میری زبان دی حرکت نہیں ویکھی۔ جدوں دل چاہندا ہے سونے تے درود بھی پڑھ لینا ہے، جدوں دل چاہندا ہے سجدے سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی بھی کہہ لینا ہے۔ تو بس اپنے مالک دے بن جاؤ، رسول نال تعلق۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ حضرت عبداللہ جو مبارک دے بیٹے نے اس مدرسے دے قریب تو گزرے تے گل بڑی پیاری لگی، قرآن و حدیث دی آواز آ رہی سی تے دل نہ بڑا سکون محسوس کر رہا سی۔ جا کے اندر بیٹھ گئے، ایک عالم بیان کر رہے نے سرکار دی حدیث، بہت سارے طلباء بیٹھے نے وہ لکھ رہے نے۔ گل اتنی پسند آ گئی نا، وہ 50,000 درہم دی تھیلی انہاں دے قدمہ چ رکھ کے کیا
اے نا مینوں بھی سکھا دیو، اے جو تسی انہاں پہ سکھاندے ہو نا مینوں بھی سکھا دیو۔ پھر ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے، سرکار دا دین پڑھیا، قرآن پڑھیا، حدیث دا علم حاصل کیتا۔ ایک دن خیال آیا بڑا عرصہ ہو گیا جا کے باپ نو حساب نہ دیا ہوا کہ میں تجارت کتنی کامیاب کر لئی ہے۔ پھر چل پہ اپنے گھر والے، گھر داخل ہوئے تے بڑا عجیب منظر ہے، سر تے امامہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، متھے تے نا سجدے دے داغ دی صورت وچ نور پیا نکلتا ہے۔ والد نے دیکھ کے کہا میرے بیٹا اتنے عرصے بعد بڑا انداز بدل کے آئے ہیں، اے دس تجارت کیسی کیتی ہے، کتنا منافع کمائی؟ عرض کیتی ابا جی میں بڑا عظیم منافع کما کے آیا ہیں۔ بیٹا پھر دس نہ کی کمائی؟ کہ ابا جی جیڑا منافع میں کمایا ہے نا او دا حساب لین واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، او دا حساب لین واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، وضو کر کے آؤ میں تانوں دسنا میں تجارت کیتی کی ہے، منافع کی کمایا ہے۔ کہندے نے میرے والد حیران ہوئے، وضو کرن چلے گئے، انہاں دی واپسی تک میں مصلی بچھا رکھیا سی، جدوں آئے تو میں کہا بیٹھو مصلی تے، او مصلی تے بیٹھ گئے، میں سامنے بیٹھ گیا، میں کہا ابا جی دساں میں کی تجارت کیتی ہے، کی منافع کیتا ہے؟ 50,000 درہم دا میں کی منافع لے کے آیا ہے۔ انہاں کہا دس، فرماندے نے میں خدا دے قرآن دی چند آیات دی تلاوت کیتی، پھر میں سرکار دیاں چند حدیثہ پڑھیاں، میں کدی قرآن و حدیث دی بات سرکار دی زبان تو کیتی، کدی نماز دی بات کیتی، کدی فرائض دی بات کیتی، ودہا دے مکھڑے دی بات کیتی، حضور دے صحابہ دی بات کیتی، اہل بیت دی بات کیتی، میں چند حدیثہ پڑھیاں۔ میں آنکھ کھول کے ویکھیا تو میرے بابے دی داڑھی آنسواں نال تر سی، تے میرے والد مینوں ویکھ کے کہندے نے پتر اتنا عظیم الشان منافع، ایتی او منافع لے کے آئے ہیں دنیا وچ ہی نہیں ہے تے قبر وچ بھی کام آن والا منافع ہے، ایتی حشر وچ بھی کام آن والا منافع ہے۔ پتر تجارت پوری کر آئے ہیں یا اجے کچھ رہ گئی ہے؟ میں کہا نہیں اجے تے کچھ رہ گئی ہے۔ کہندے نہیں ابا جی اندر چلے گئے، ایک تھیلی لے کے آئے، کہندے نے پترا خوش کر دیتا ہے 30,000 درہم اور لے جا، اے تجارت پوری کر کے آ۔ اج مینوں ناز ہے کہ میرا بیٹا او تجارت پیا کردا ہے جدے نال رب بھی راضی ہے تے جدے نال رسول بھی راضی ہے۔ پھر اوہی بیٹا جنہیں دین دی تجارت کی تھی، پھر عبداللہ ابن مبارک جنہاں نو امیر المومنین فی الحدیث کیا گیا ہے، وہ بن کے زمانے سے چمکے، پھر جنہاں دے شاگرداں میں امام بخاری جیسا نام کو لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں جدوں دین سکھاں گے تو پھر نتیجے نکلیں گے، جدوں دین سکھاں گے تو حضور دی امت نال پیار ہوئے گا۔ تو حضرات گرامی آؤ اپنی محافل نو با مقصد بنائیے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایمان لے آؤ اللہ تے، اللہ دے رسول تے اور اس نور تے جو نازل کیتا گئے، فآمنوا باللہ، پس اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس بچان والو، کیا اسی واقعی اللہ تے ایمان رکھ دیں؟ زبان نال کہنا اور ہے اور پریکٹیکل عمل نال جو ایمان ہوندہ ہے نا آج وہ ساڑھے اندر نہیں۔ مثال دے طور پہ میرے کریم مالک دی شان اے ہے کہ وہ دیکھدا ہے اپنے بندیاں نو۔ کوئی بندہ دنیا دی ہر اکھ اور کیمرے تو چھپ سکتا ہے مگر رب کو لو تو اللہ سانو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں میرے کریم مالک نے فرمایا ہے جس نیت نال تیری اکھ پھر دی ہے نا میں او اکھ پھرن دی نیت بھی جاننا ہے۔ کالے شیشیاں دی اینک پائیے تینوں کونی پیا ویخدا کہ تو کس نیت نال آنے پیا پھیر دا۔ اللہ فرماندا ہے آنا پھرنا تے دور میں نیت بھی جاننا ہے۔ تو اللہ سانو ویخدا ہے نا، کیا سانو یقین ہے کہ اللہ ویخدا ہے؟ اگر یقین ہوندا تو پھر جو دکان تے بہ کے ناپو تول وچ کمی پیا کردا ہے انہوں کونی پیا ویخدا، اللہ تے پیا ویخدا ہے نا۔ حضرات گرامی میں ایک سادہ جیا پریکٹیکل دین لگا تو یہ تھوڑی دیر بعد جدوں گھر جاؤ گے تو اپنے گھر بستر تے بیٹھ کے یہ پریکٹیکل کر کے ویکھنا تو انہوں ایک منٹ وچ پتا چل جائے گا کہ تسی اللہ کو لو ڈر دے ہو کہ نہیں ڈر دے۔ تو آڈی جیباں نوجوانہ جو موبائل رکھے نا انہوں پن کوڈ لگائے نے،
یا فنگر پرنٹ لاک لگایا ہے. کیوں؟ اے میری ماں نہ دیکھ سکے میری اجازت تو بغیر, میری بہن نہ دیکھ سکے, میری بیٹی نہ دیکھ سکے. وجہ کی ہے اودے وچ گند اتنا پیا ہے. وہ گند اگر ماں دیکھ گئی تے بیٹا کہندیاں شرمائے گی. وہ مجریاں دے کلپ اندر رکھے نے, بہن دیکھ گئی تے وہ بھائی کہندیاں شرما جائے گی. جو گند موبائل وچ ہے اگر بیٹی دیکھ گئی تو کی سمجھے گی کہ میرا باپ اتنا گندا ہے. تو بندے نے کوڈ لگا دیتا, پاس ورڈ لگا دیتا, فنگر پرنٹ لاک لگا دیتا کہ کسے طریقے کوئی بندہ نہ دیکھ سکے. میرے بھائی تو دنیا دے سارے لاک لا دے, رب تے پھر بھی پیا ویکھدا ہے. ادا مطلب ہے تو بندے کولو ڈرے ہیں, رب کولو. اگر سانو رب دے ویکھن تے یقین ہوندا تے اج موبائل وچ گانے تے نہ ہوندے. جو ترازو دے نیچے تھوڑا جہا مقناطیس لا کے وزن پڑھا دیندا ہے, کو نہیں پیا ویکھدا, رب تے پیا ویکھدا ہے. پٹرول پمپ والا انہیں مشین کھول کے وچ تھوڑا جہا رد و بدل کر دیتا ہے, کو نہیں پیا ویکھدا, رب تے پیا ویکھدا ہے نا. اسی بندے دے متھے تے پہ داغ تو نتیجہ نکال دے ہاں, رب تے نیت تو نتیجہ نکال دے. تو سانو جدوں یقین ہو جائے گا نا اپنے رب تے, اس وقت نا سانو یقین بھی نہیں. جتنا اسی بڑی معذرت نال بابیاں تے یقین کردے ہیں اتنا رب تے نہیں. جتنا ڈاکٹر تے یقین ہے اتنا رب تے نہیں. کیا آسان نے مشکل وقت وچ کدی اپنے رب نو پکاریا؟ وہ فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جدوں بھی کوئی پکارن والا پکاردا تو میں پکار سننا ہے. کدی اسی اپنے اللہ نال رابطہ قائم کیتا؟ میں ایک دن ایک بزرگ دا لکھیا مضمون پڑھ رہا سا, انہاں نے اپنی جوانی دا ایک واقعہ لکھیا. وہ لکھدے نے کہ میں اسلام آباد جس سیکٹر وچ رہندا سا اس سیکٹر دی مسجد وچ نماز پڑھن جاندا سا. ظہر, عصر, مغرب اور عشاء یہ چار نمازاں دے وقت مسجد دے دروازے تے ایک بابا جی نا کپڑا بچھا کے تے اوپر عطر, مسواک, تسبیحاں, ٹوپیاں رکھ کے بیچ دے سن. بڑا سستا زمانہ سی, 4 آنے دا عطر مل جاندا سی, 2 آنے دیو آتے مسواک مل جاندی سی. تے بابا جی دا ای ذریعہ معاش سی. انہاں دی اولاد ہے نہیں سی, میاں بیوی سن, دوویں بڈھے سن. تسبیحاں ٹوپیاں ویچ کے تے گھر دا نظام چلاندے سن. لیکن بابا جی دی نا ایک ادا بڑی پیاری سی. کوئی انہاں کولو تسبیح, ٹوپی, مسواک جو بھی خریددا سی, جدوں پیسے دیندا سی تے وہ کہندے سن پتر دعا کریں اللہ مینوں حج کراوے, دعا کریں اللہ مینوں. کہندے نے کہ لوگ ہس پیندے سن. ایک دن نا ایک بندے نے آکھیا بابا مسواکاں ویچ کے حج نہیں ہوندا, تسبیحاں تے ٹوپیاں ویچ کے حج نہیں ہوندا. تے بابا جی دے نا چہرے تے نا غصہ جی آ گیا تے دے ول ویکھ کے کہندے نے چلیا ٹوپیاں میں ویچدا رب نہیں ویچدا. کیونکہ اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی, کوئی دھن دولت دی بات نہیں. کئی دولتاں والے رہ جاندے, مسکین نظارے لے جاندے. تو جدوں او کرم کرے گا نا تو پھر دولت دی گل نہیں رہے گی. بس تو دعا تے کرنا با رب مینوں حج کرا دے. لوگ ہسدے سن تے چلے جاندے سن. وہ کہندا سی مینوں بھی بابے تے بڑی ہسی آندی سی. ایک دن مغرب دی نماز پڑھ کے میں نکلیا تے بابا انتہائی پریشان سی. میں کہا بابا جی خیر ہوئے, پریشان ہو؟ تو کہنے لگے پتر اج نا سارا دن کوئی چیز نہیں بکی, اج رات دی روٹی نہیں پکے گی, اج سانو دونوں نا بھوکا سونا پوے گا. کہندے نے میں اس وقت خود غریب جی آدمی سا, اتنی میرے کول دولت نہیں سی. تو میں افسردہ ہو کے جان لگا تو بابا جی کول آ کے گڈی رکی. میاں بیوی گڈی بیٹھے نے, خامند گڈی چلا رہا ہے تو بیوی فرنٹ سیٹ تے بیٹھی ہے. انہیں کہا بابا جی یہ تہاڈی گٹھری وچ کی ہے؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا یہ عطر تے تسبیحاں ٹوپیاں مسواکاں نے.
انہیں پوچھیا جی پریشان کیوں ہو؟ تو کیا پتر اج کوئی شے وکی نہیں؟ تو انہیں آکھیا بابا جی میں ڈگی کھولی ہے، ایک گٹھری پوری ڈگی وچ رکھو تے دسو پیسے کتنے نے؟ میرے کولو پوری گٹھری دے پیسے لے لو۔ بابے دی پوری گٹھری وک گئی، کوئی 150-200 روپیہ بابے انہوں نے دسیا بس سارا مال اتنے دا بندا ہے۔ تو بابے رندا چہرہ گلاب دے پھل دی طرح کھڑ گیا تے خوش ہو گئے، بس سارا مال بک گیا ہے۔ گٹھری رکھ دیتی ڈگی وچ پیسے لے لے تے اج باوے نو یاد ہی نہ رہیا، با اج آکھے با پتر دعا کر اللہ مینوں حج کراوے۔ اتنا خوش سی بابا کہ انہوں یاد ہی نہ رہیا کہ میں دعا کراواں کہ اللہ مینوں حج کراوے۔ انہیں گڈی چلائی مگر چند قدم گڈی چلی تے انہیں پھر ریورس گیئر لا کے گڈی واپس کیتی تے آ کے کہندا بابا جی گل تے سنو۔ تے بابا جی نے کہا بیٹا پوچھو۔ وہ کہندا بابا تو حج کیتا ہے؟ تے پہلا دن سی جدوں بابے نے رو کے آکھیا پتر تسبیحاں ویچ کے حج نہیں ہوندا۔ شوق تے بڑا ہے پر میں تسبیحاں ٹوپیاں ویچدا میرے کی ہمت نہیں۔ انہیں ڈیس بورڈ کھولیا، چیک بک نکالی، کچھ لکھیا تے کاغذ پھاڑ کے کہندا ہے میں آج ہی پتہ کر کے آیا ہے حج تے اتنا خرچہ ہے، جاندا تے میرا اپنا دل سی پر بابا لے تو چیک لے صبح پیسے کڈا میری طرفوں تو جا، تو جا میری طرفوں۔ کہندے نے بابے دا نا چہرہ اتنی خوشی اس تے نمودار ہو گئی کہ میں سوچ نہیں سکتا سا کہ بندہ کوئی اتنا خوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو بابے نے جو زبان تے دعا آئی انہوں دعاواں دین لگ پیا۔ تو وہ دی بیوی پوچھ دی ہے بابا تیری بیوی جوندی ہے؟ انہیں آکھیا ہاں بیٹا میری بیوی جوندی ہے۔ تو اپنے خامد نو کہن دیئے ایک چیک اور کٹ کے دے، یہ تیری طرف حج کرے گا، یہ دی بیوی میری طرف حج کرے گی۔ اس واری نہ تو جا نہ میں جانی ہیں، اس واری نہ نو پیج دینے یا اسی پھر کدھر چلے جاواں گے۔ تو جدوں تیرا تعلق اس رب دے نال پختہ ہو جائے، جدوں تو رب دا بن جائے گا تو پھر میرے بھائی وہ انتظام اتھو کرے گا، بادشاہاں دے چلے بجھ جان گے، تیرا چلہ رب کدی نہیں بجڑ دے بے گا۔ صرف اپنے رب تے یقین کر، تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشی تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ اپنے رب نال نا مسلے تے بہ کے باتاں کرو، اپنے دکھڑے رب نو سناؤ، اپنے رب نال دل دیاں باتاں کرو۔ میرے بھائیو حضرت حسن بصری فرماندے نے میں خطاب کر رہا سا، چوک پریا ہویا اور میں کیا لوگوں رب دا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ کھولے گا اور سنے گا تہاڈی بات۔ ایک دیوانی عورت گزر رہی سی، انہیں روک کے آکھیا حسن کیسیاں گلاں کردا ہے، بوہا تے او کھولدا جنہیں بند کیتا ہوئے۔ سونے رب نے تے دروازہ بند کیتے ہی نہیں۔ حسن بصری فرماندے نے میں رو کے آکھیا لوگوں اے مائی میرے نالوں زیادہ رب نو پہچان دی۔ حضرات میں دعوت فکر دینا ہے، اپنے علاقے دا جو ناظم ایم این اے ایم پی اے جو سیاسی نے انہاں نو ملنا ہوئے نا تے بڑے پاپڑ پیلنے پیندے نے، بڑیاں شفارشاں کرانیاں پیندیاں نے، پھر انہاں دی کوٹھی تے جاؤ، پھر اتھے انتظار کرو، پھر مرضی ہوئے گی اندر بلان گے، پھر 2-4 منٹ تینوں وقت ملے گا، پھر تیری درخواست وچ لفظ بھی بڑے جچے تلے ہونے چاہیے نے، پھر منن تے انہاں دی مرضی، نہ منن تے انہاں دی مرضی، دھکے دے کے نکال دین تے انہاں دی مرضی۔ اور تیری اگر دن دے اجالے چ کو نہیں نہ سندا تو رات دے اندھیرے چ رب دے گھر چلا جا۔ اللہ فرماندا ہے ساری رات سنا، تیریاں رب ساری رات ہی سنے گا۔ تیرے لفظ مک گئے تو چولی پھیلاویں، میں پھیلی چولیاں دی زبان بھی سمجھ جانا ہے۔ پہلی بات رب دے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، یقین رکھو اپنے اللہ تے، جو رزق اس نے تواڈے مقدر دا لکھیا ہے نا، تسی رشوت نہ بھی لئی پھر بھی پہنچے گا۔ وہ کتنا کریم ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے تو پھر دوسری جو بات ہے کہ رسول تے ایمان لیا اور ساڈا کیسا تعلق ہے اپنے رسول دے نال، ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے
کدی غور کیتا جے کہ ایک نوالا جو ساڑے پیٹ وچ جاندا ہے رب نے کتنے انداز رکھے نے 5 چیک پوسٹاں نے جتھے ایک نوالا چیک ہو کے تے پیٹ وچ جاندا ہے 5 جگہ تے نوالا چیک ہوندا ہے مثلاً چاول پکے نے بڑی دیر دی محفل وچ بیٹھے سو تے لنگر ہن آ گیا تے بھوک بڑی لگی سی جلدی جلدی ہاتھ بڑھایا با بھوک لگی ہے تے انگلی دے پوریاں نے 1 سیکنڈ بھی دسیا با بہت زیادہ گرم نے تیرے کھان دے قابل نے منہ جل جائے گا تیرے چلو جی انگلیاں نے چیک کر کے دسیا تو کھا سکتا ہے نوالا اٹھایا اجے منہ وال کیتا سی تو دوسری چیک پوسٹ نے آٹومیٹک کم شروع کیتا تے اکھ نے ویک کے ایک لمحے وچ تینوں دسیا با ایدے جو وال لگا ہوئے کوئی گند دے کوئی ایسی چیز ہے جو تینوں نقصان دے گی اکھ نے کلیئر کیتا کہ نوالا صاف ہے یا گندا ہے تساں نے نوالا منہ دے قریب کیتا سی اجے منہ تک نہیں سی پہنچیا تو تیسری چیک پوسٹ نک نے فوراً سن کے دسیا ایدے وچ تعفن ہے ایدے وچ بدبو ہے یہ باسی پیا لگدا ہے کھائیں گا تے تینوں ڈائریا ہو جائے گا تو ہیضے دا مریض بن جائے گا تینوں نقصان دے گا تو نک نے کلیئر کر دیتا کہ کھان دے قابل ہے کہ نہیں اگر کھان دے قابل سی تساں نے نوالا پھر منہ دے قریب کیتا اجے منہ کھلیا سی تو چوتھی چیک پوسٹ زبان نال لگ کے انہیں 1 سیکنڈ بھی دسیا تو بلڈ پریشر دا مریض ہیں گولیاں گھر پھولے آیا تے نمک بہت تیز ہے یہ تیرے کھان دے قابل نہیں تو بیمار ہو جائیں گا چلو جی زبان نے آکھیا گزارا چل جائے گا کر جا کے گولی کھا لویں اودے وچ گوشت پیا ہویا سی تساں نے منہ چ پایا تو 5ویں چیک پوسٹ دند نے چبا کے آکھیا تھک دے بھائی یہ گلے ہی نہیں تیرے کھان دے قابل نہیں یہ میدا خراب کر دے گا انہوں میدے دے حوالے نہ کر صوفیاء فرماندے نے 5 چیک پوسٹاں بندیا تیرے واسطے رب نے بنائیاں نے تو نوالا کھان لگیاں 1 چیک پوسٹ بنا لویں کھان تو پہلے سوچ لویں کدرے بہن دا حق تے نہیں پیا کھاندا کدرے رشوت لے کے تے نہیں پیا کھاندا کدرے حرام تے نہیں پیا کھاندا کدرے دھوکا دے کے تے نہیں پیا کھاندا کدرے کسی دا مال دی اجازت تو بغیر تے نہیں کھا رہا صرف تو اتنا چیک کر لویں جو اندر جا رہے ہے حلال جا رہے ہے یا حرام جا رہے ہے تو جدوں رب دے بن جاؤ گے نا وہ کتنا کرم کر رہے اپنے بندے تے دوسری بات حضور نال اپنا تعلق اور حضور نال تعلق کس طرح بنے گا قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے سن کہ آقا کریم نے فرمایا جو میری سنت نال پیار کردا ہے اس نے میرے نال پیار کیتا ہے ان ذرا سوچو سانو حضور دے سنت حضور دے طریقے نال کتنا پیار ہے ساڑی شادیاں نا کدرے ہندو دے طریقے استعمال کیتے جا رہے ہیں کدرے انگریز دے طریقے استعمال کیتے جا رہے ہیں کدرے سکھاں دیاں رسمہ وہ اسی اپنی شادیاں وچ لے کے آئے ہیں صرف جو نکاح دی اوپر ان نکاح من سنتی لکھیا ہوندا ہے اس تو علاوہ دسو حضور دی کیڑی سنت تے اسی عمل کر رہے ہیں نکاح دے متعلق حضور فرماندے نے کہ مسجد وچ نکاح قائم کرو اسی وہ بھی شادی حالہ وچ لے گئے نکاح دے دوران بھی ڈانس ہو رہی ہے نکاح دے دوران بھی بچیاں دے سر ننگے نے نکاح دے دوران بھی پٹاخے بجائے جا رہے نے یعنی شریعت دیاں تجیاں بکھیر رہے ہیں اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے اگر شادی کرو تو پھر شادی دی 4 وجوہات کوئی ایک وجہ ہوندی ہے لمالہا لجمالہا لحسبہا لدینہا کسے دے مال دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے حسن دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے ادے جاہو جلال اور خاندانی حسب و نسب دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے لیکن آقا فرماندے نے میرا غلام دین دی وجہ تو شادی کر دے اساں رشتہ کرن لگے ہیں یا رشتہ دین لگے ہیں کدی ویکھے ہیں بھائی اتھے دین بھی ہے کہ نہیں اتھے تے بندے کہندے نہیں اجے کوئی تیری داڑھی دی عمر ہے داڑھی مناف پھر رشتہ دے آنگے تے جے دولت والا شرابی ہوئے تے کہندے نے شادی ہوئے گی تے ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ حضور فرماندے نے جو کسی شرابی نو اپنی بیٹی دیندہ نکاح کر کے انہیں نکاح کر کے نہیں دیتی زنا واسطے دیتی ہے کیونکہ شراب دے نشے وچ ایسی بک بک کرے گا کہ کئی دفعہ ایسے معاملات ہو جان گے کہ طلاق واقعہ ہو جائے گی لیکن دولت ویکھ کے تے شرابیاں تے عیاشاں تے بدماشاں اور دین دے غداراں نو اسی بیٹیاں دے رشتے دے دیندے ہیں
تو سنت تے کتھے عمل کر رہے ہیں؟ تو آقا نال جو محبت ہے وہ تے سنت تو پتہ چلے گی نا. چلو دوسری بات، من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس نال محبت کردہ ہے او دا ذکر بھی کثرت نال کردہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کردہ ہے، ہر بندہ سوچے کہ او دے گھر وچ حضور دا ذکر کتنا ہوندہ ہے. سوال اے نہیں کہ محفل وچ نعرہ ماریا کہ نہیں ماریا، کیونکہ محفل دا اور مزاج ہے. جدوں کیمرے لگے ہون تے مجمع بہت زیادہ ہوئے تے پھر بندہ جیب وچوں نوٹ کردہ ہے 500 دا، پھر اودیاں پرچیاں لیندہ ہے، پھر اٹھ کے او 500 دیاں پرچیاں ایک ایک کر کے سٹدہ ہے. او تے بندیاں نو وکھان واسطے کر رہے ہیں نا. اسی تے مسجد وچ بھی ریاکاری کر رہے ہوندے ہاں. جلسہ ہوئے مولوی صاحب دعوت دے، چودھری دے گھر محفل ہوئے او دعوت دے، ملک دے گھر محفل ہوئے او دعوت دے، تو پنڈال بھریا جاندا ہے. مگر فجر دی دعوت کیونکہ رب دے گھروں آندی ہے تے او بھری نہیں جاندی. اسی بندے دے بلان تے جاندے ہیں، رب دے بلان تے نہیں جاندے. یہ حالات ادوں سمر جان گے جدوں تو رب دے بلاوے تے نہ ان جاویں گا جویں تو بندیاں دے بلاوے تے جاویں. میرے بھائیو دیکھو ساڑھے گھر حضور دا ذکر کتنا ہوتا ہے. اسی تے بچی نو گود وچ بٹھا کے تے کہانیاں بھی غیران دی سنانے ہیں. اسی تے بچے نو گود وچ بٹھا کے کہانیاں بھی غیران دی سنانے ہیں. آج حالات اتنے بگڑ چکے. میں پریکٹیکل دس رہے ہیں. اپنی بیٹی اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو اس میں خالی کاغذ دے کے کہو کہ اس کاغذ تے نا ڈرامے وچ جو اداکاراں کم کر دیاں نے انہاں دے نام لکھ دے تے انہوں اتنی لڑکیاں اداکاراں دے نام یاد ہونگے کاغذ بھر جائے گا. اور اگر دوسرا کاغذ دے کے کہو با اتھے امہات المومنین دے نام لکھ اور حضور دی بیٹیاں دے نام لکھ تے ہو سکتا ہے انہوں سارے نام آن دے. توڑے بیٹے نو کرکٹ دے کھلاڑیاں دے تے فٹبال دے کھلاڑیاں دے تے فلمان دے کنجرہ دے نام تے آن دے ہونگے، لیکن صحابہ دا نام لکھنا واسطے دیو تو شاید چند نامہ تو بعد دے ذہن بھی کوئی نام ہی نہ ہو. اسی جنہ دے طریقے تے حنفی کہلاندے ہاں، ساڑی اولاد نو انہاں دے حالات زندگی تک دا نہیں پتا، کیونکہ اسی گھر وچ سٹوریاں غیران دیاں سنائیاں. بیٹے نو گود وچ بٹھا کے دسیا جا رہی ہے انگریز چند تے کیویں گیا ہے. کیوں پیا دسدا ہے انگریز چند تے کیویں گیا ہے؟ انہوں بچپن میں 10 سونے محمد نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے سن. اپنی اولاد نو کیوں پیا دسدا ہے کہ ٹارزن نے شیر دا مقابلہ کیویں کیتا ہے؟ انہوں 10 نبی دا صحابی جنگل جاندا ہے تے پھر شیر سلامیاں کس طرح پیش کر دے نے. اپنی اولاد نو ہر کلیز دی تلوار دے کمال نہ دس، علی دی ذوالفقار دے کمال دس، خالد ابن ولید دی تلوار دے کمال دس، صلاح الدین ایوبی دی تلوار دے کمال دس. اور اگر اے پریکٹیکل نہیں دس سکتا تے پھر خادم رضوی دی للکار دے کمال دس دے. پتہ چل جائے گا مصطفیٰ دے غلام ہوندے کیسے نے. رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اپنی اولاد نو دسو کہ ساڑی علماء نے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی دی زندگی دے واقعات سناؤ. اپنی اولاد نو مولانا عبدالستار خان نیازی دی زندگی دے واقعات سناؤ جنہیں پورے پاکستان دے گورنر نواب آف کالا باغ نو للکار کے کیا سی. اوے نواب آف کالا باغ تیری مچھا نال بغاوت ہو سکتی ہے، سونے دی نالین نال نہیں ہو سکتی. اپنی اولاد نو اللہ توفیق دے وے کہ حضرت اشرف العلماء دا مناظرہ جنگ دے قصے سناؤ کہ اس شیر نے کس طرح بڑے بڑے ایسے لوگاں نو نکیل ڈالی سی کہ جو کسے کو لوگ قابو نہیں سن ہو رہے.
اپنے علماء دیاں محنتاں دسو، حضرت محدث اعظم پاکستان دیاں باتاں سناؤ، تاجدار گولڈا پیر مہری علی شاہ دیاں باتاں سناؤ۔ وہ اسی بار تے تاں جائیے نا جے ساڈے کول ہیرے کوئی نہ ہون۔ افسوس یہ ہے کہ اتھے فلم میں جو کنجری کم کر دی ہے انہوں اسی کہنے ہیں اے ستارہ ہے، جو کنجر کم کر رہے ہیں انہوں کہنے ہیں ستارہ ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نال بغاوت کرنی ہے تے فلاں لڑکی دا کردار دیکھ لو، کرو نس کے شادی کرنی ہے فلاں لڑکی دا کردار دیکھ لو۔ یہ ستارے نے جو اندھیرے وچ لے کے جان گے، واللہ باللہ تاللہ اگر کوئی کائنات میں ستارہ ہے تو فقط وہ ہے کہ جنہاں نو میرے محمد نے ستارہ فرمایا ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے نے۔ ابو بکر پیچھے لگو گے صداقت دا چڑھنا مل جائے گا، عمر پیچھے لگو گے عدالت دا چڑھنا ملے گا، عثمان دا دامن پکڑو گے حیا دی روشنی ملے گی، علی دا دامن پکڑو گے علم دی خیالات ملے گی، حسن نو پکڑ لو گے امت وچ صلح دا جذبہ آ جائے گا، حسین دا دامن پکڑو گے وقت دے یزید دے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہون دا گڑ آ جائے گا۔ ستارے صرف اونے کہ جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے ستارہ فرمایا۔ تو اپنے گھر وچ دیکھو کہ اسی حضور دا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ کدی اولاد نو بٹھا کے قرآن دی سورت وچ آقا دا ذکر سنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کدی پڑھ کے سنایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کدی اولاد سامنے حضور دا ذکر کیتا ہے، واقسانو من کا لم تارا قطو آئی نہیں، واجمالو من کا لم تالے دن نساؤ خلقتا مبرام من کل عیب کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ۔ کدی اولاد دے سامنے بیٹھ کے تے سرکار دا ذکر انج کیتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اولاد دے سامنے سرکار دا ذکر کرو، انہوں نے پتہ چلے جدا ذکر اتنا ہوندہ ہے وہ جنہاں پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو حضور دا بن جاندہ ہے نا عزتاں اس دا مقدر بن دیا نے۔ اور علامہ رضوی بڑی کمال دی بات فرماندے سن سارے دروازے بند کر کے نا تے سونے والا دروازہ کھول لو تے یار دے بن جاؤ، دنیا جتنی بھی مخالفت کرے گی نا یاد رکھیو پھر مالک کانڈ نہیں جے لگن دے۔ میں آخری بات عرض کر کے تو گفتگو سمیٹ رہے ہیں، وقت کافی ہو گیا، میرا سفر بھی کافی ہے، میں انتہائی تھکیا ہوں ہیں، تقریباً 4 مہینے ہو گئے نے کہ ایک دن بھی میں ریسٹ نہیں کر سکیا، لگاتار چل رات نو میں بہاولپور تو آگے منڈی یزمان دے علاقے سے، پھر راول پنڈی واپس گیا، پھر ادھر آپ دی طرف آیا، تو اسی طرح صبح 3 بیان کرنے نے، لیکن اصلاح معاشرہ اس کانفرنس دے جو نام نے اتنا لطف دیتا ہے کہ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ نالے میرا وہ مزاج نہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک بھی ہو کے آکھاں جی میں بہت تھکیا ہویا ہیں، یہ نخرے میں نہیں کردا، میں تے اپنے مقدر تے ناز کردا ہے۔ اس حالت وچ بھی رب میری زبان تو یار دا ذکر پیا کرواندا ہے، میں تے اپنے مقدر تے ناز کردا ہے نا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقی کتھے جاڑی۔ توجہ فرمانا، جو حضور دا بن جاندا ہے۔ دعوت اسلامی دے مکتبۃ المدینہ تو حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ دے حالات زندگی تے جو رسالہ شائع ہویا ہے اس دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور علماء نے بھی حضرت دے تعارف وچ اس واقعہ نو بیان کیتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علماء تشریف فرمانے سنیت جنہ دا احسان نہیں اتار سکتی، بہت بڑا محسن آل سنت۔ آپ فرماندے نے کہ میں نے نا تفسیر نعیمی لکھنی سی، آپ دیاں کتاباں بڑیاں سادہ اور عام فہم نے اور علم دا خزانہ ہے، لیکن کم پڑھیا لکھیا بندہ بھی، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ پہ ایک نظر ایتی ہر گھر وچ ہونی چاہیے تاکہ آج جو معاملات بگڑے نے سب نو پتہ چل جائے۔
کہ حضرت امیر معاویہ دے نال یاد رکھو حضور فرماندے نے کہ میری آل اور قرآن اے دوویں تانوں ہدایت دین گے تو آل تو مراد امام حسن بھی نے آل تو مراد امام حسین بھی نے کی مطلب اگر ہدایت پانی ہے تے دونوں دی اتباع کرنی پوے گی حسن جدے نال صلح کردا ہے تو دے نال جنگ نہیں کر سکدا اور حسین جدے نال جنگ کردا ہے تو اس پلیت نال صلح نہیں کر سکدا تو حضرت امیر معاویہ پہ ایک نظر ہر گھر دے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ پڑھے اور اپنے عقائد نو درست کرے آپ فرماندے نے کہ میں نے تفسیر نعیمی لکھنی سی تو سوچیا کہ احمد یار مدینہ پاک چل دے ہیں حضور دے روزے سامنے کھلو کے نا اجازت منگا گے کیونکہ جدوں حضور نے اجازت دے دیتی پھر نظر بھی رکھن گے کرم بھی کرن گے میں اپنے دادا جی کو جدوں پڑھدا سا تاج العلماء شیر پنجاب حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسفی علیہ رحمہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا جو واقعہ قرآن بیان کردا ہے وہ جدوں دیو نے آکھیا نا میں اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آواں گا تے آپ نے فرمایا میں اس تو بھی پہلے چاہیے تے قال الذی عنده علم من الکتاب پھر کتاب دا علم رکھن والا بولیا انا آتی کب ہی حضور میں لے کے آنا ہے فرمایا کتنی دیر لائیں گا عرض کیتی جی میں جن نہیں میں ولی ہاں قبل آئیں یرتدہ الیک طرفک اکھ چپکن تو پہلے میں تخت لے آواں گا آپ اتھے دو باتاں دستے سن ایک فرماندے سن کہ پہلی گل لے با قرآن بھی دس رہا با جدوں کوئی معاملہ پھس جائے گا تے صرف کتاب دا علم رکھن والے حل کر سکتے جائل پیر کدی بار نس جائے گا تے لکھ روپیہ لے کے ناتا پڑھن والے کھوڑے وڑ جان گے چوک صرف اوہی سجائے گا تے فیض آباد اوہی سجائے گا جیڑا گردانہ بھی یاد کر کے آیا ہوئے تے جیڑا بخاری پڑھانا بھی جاندہ ہوئے جدھر بھی دیکھو گے مسجد دا امام اور ممبر دا خطیب اوہی میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا دیندہ ملے گا کیونکہ قال اللذی عندہ علم من الکتاب کتاب دا علم رکھن والے پھر اوکے مسئلے حل کردہ ہے تو دوسری بات آپ فرماندے سن کہ بیٹا جو کیا نا کہ اکھ چپکن تو پہلے میں نو سمجھے ہوں دیئے با انہیں عرض کیتی سی با تسی نبی ہو میں امتیاں تو آڑی شان بہت ہی ہے اکھ بندہ چپکے نا تے اکھ بند ہو جان دیئے تے دا مطلب ایسی با اکھ بند نہ کرے ہو نظر تسی رکھے ہو تے تخت میں ہونے لے کے ہوں میں فیض تہاڈی نظر دا ہوئے گا انعام تہاڈی نظر دا ہوئے گا تے تخت میں ہونے لے کے آواں گا قبل آئیں یرتد الیک طرفک جدوں آقا نظر کرن گے نا تو مفتی صاحب فرماندے سن میں سوچیا پھر تفسیر ذرا اچھی ہو جائے گی فرماندے نے میں مدینہ پاک پہنچیا پہلے میں عمرہ کیتا پھر مدینہ پاک حاضر ہویا مدینہ پاک دے بازار وچ میں گیا کچھ کتاباں خریدیاں کچھ تحائف دوستاں واسطے خریدے میں سوچیا کاغذ بھی مدینے تو لے جاواں میں مدینہ پاک تو کاغذ بھی لے لیا ایک دکان تے میں گیا تو پین پیسن میں ان پین بھی سوچن لگ پیا اتھو لے جاواں میں پین دیکھ رہے آساں تو پارکر پین تے میری نظر پئی دی نب وچ نا 52 لکھیا سی تے بہت پیارا پین میں پہلی واری پارکر پین دیکھیا سی فرماندے نے دل نے آکھیا جے گل سونے دی لکھنی ہے پین بھی تے سونا ہونا چاہیے نا فرماندے نے میں چک لیا میں قیمت پوچھی نا تے او میرے کول ادھے پیسے بھی نہ آئے اتنا مہنگا سی میرے کول پیسے بھی تھوڑے سن تے ادھی قیمت بھی نہیں سی میں چپ کر کے رکھ دیتا پیسے پورے نہیں تے کی بحث کرنی ہے مدینے دے دکاندار نال میں واپس چل پیا مگر میں دکان تو نکلن تو پہلے 2-3 واری مڑ کے ویکھیا بڑا پسند آیا سی فرماندے نے رات پہ گئی فجر دی آزان ہوئی میں مسجد نبوی آ گیا نماز پڑھی میں ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے نا اکھاں بند نے درود پیا پڑھنا ہے لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے فرماندے نے میں رو رہے آساں درود پہ پڑھنا ہے تو میرے کول کوئی آ کے بیٹھا تھی انہیں ہولی جیا پوچھیا تیرا نا احمد ہی آ رہی فرماندے نے میں اکھ کھولی میرا نا کون پیا پوچھ دا میں ویکھیا تے اوہی دکاندار جی دی دکان تے میں پین ویکھیا سی میں کہیا ہاں میرا نا احمد ہی آ رہے کہندہ گجرات تو آیا میں کہیا ہاں گجرات دا رہن والے ہیں انہیں 2 سوال کر کے جیب بھی چاہت پایا تے اوہی پین کٹ کے دیندہ ہے اے رکھ لے مولانا فرماندے نے بھائی میرے کول پیسے نہیں انہیں آکھیا پیسے کسے منگے نے تیرے کولو تو پین رکھ مولانا فرماندے نے اتنا قیمتی پین تو مفت پہ دینا ہے میں نو وجہ دس سکنا ہے او دی ہچکی بند گئی رو کے کہندہ ہے مولوی میں نہیں جاندہ تو کون ہے
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨੂਰ ਭਰੇ ਮੀਨਾਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੀ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੌਲਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ हुजूर ने अपना दीदार कराया इमाम उल अंबिया ने फरमाया कल तेरी दुकान ते मेरा गुलाम अहमद यार नाम दा गुजरात विचों आया है वो मेरी ना इज्जत ते बड़ा पैरा देंदा है उसने मेरी गुलामी दा हक अदा कीता होया मैं उहदे ते बड़ा राजी हां ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਮਦੀਨਿਓਂ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨਿਓਂ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਪੈਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੈਨ ਆਕਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਚੁੰਮ ਕੇ अखां ते लाया मैं खड़ा हो गया मस्जिद नबवी विच नारा मार के आखिया सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या तो हजरात गिरामी रब दे भी बनो रसूल दे भी बनो और कुरान दे भी बन जाओ इमाम उल अंबिया फरमांदे ने जिस घर रोज कुरान पढ़िया जाए ना उथे ना जादूगर दा जादू वड़दा है ते ना जिन वड़दा है ते ना कोई उथे निगाहे बद वड़दी है कोई चीज कोई बुरा असर उथे नहीं वड़दा जिथे कुरान अपने नूर दे जलवे बखेर देंदा है असा ना कुरान बंद कीते होए ने खोलो कुरान कोलो रहनुमाई लवो अल्लाह फरमांदा है वो केड़ा मसला जेड़ा कुरान कोलो पूछेगा ते कुरान उदा हल नहीं दे सकदा कुरान भी सब कुछ बयान कर दिता गया है तो कुरान नाल वाबस्ता हो जाओ अपनी इस्लाह करो अपने बच्चियां नू ना अपनी मर्जी दा इंसान ना बनाओ उन्हां नू मेरे मुस्तफा दी मर्जी दा इंसान बनाओ जदों सरकार दी मर्जी ते जवान होणगे ना तो फिर मेरे भाईओ ओ तुहाडी जिंदगी दी इज्जत दा भी बाइस बनणगे तुहाडी कब्र विच भी इज्जत दा बाइस बनणगे अल्लाह मेरी आप दी हाज़री कबूल फरमाए मैं उलमाए किराम दा इंतहाई मशकूर हां कि मुझ तालिब इल्म दी हौसला अफजाई फरमाई इस इलाका दे गयूर सुन्नी मुसलमान और मस्जिद इंतजामिया और अंजमन दे जितने भी अराकीन ने सब नू मुबारकबाद पेश करदा है कि इतना अजीम शान हुजूर दी उम्मत तक पैगाम पहुंचाने दा एहतमाम कीता है अल्लाह कबूल फरमाए आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल